ابھی میں نے یہاں لکھا آئی ڈونٹ ڈس اگری. کیا لکھا؟ آئی ڈونٹ ڈس اگری. اور جس گھڑی میں نے لکھا آئی ڈونٹ ڈس اگری تو ساتھ ہی میں نے لکھ دیا آئی اگری. ہاں جی. سو آئی ڈونٹ ڈس اگری سے کہاں گئے ہم؟ آئی اگری کی طرف. اور جب ہم آئی اگری کی طرف گئے تو میں نے کہا مجھے فرما دیجیے آپ کہ آئی ڈونٹ ڈس اگری اور آئی اگری کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے. تو جواب کیا آیا کہ اس کا کوئی فرق، کیونکہ دونوں مل کر کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اسی طرح سے جب میں نے کہا اٹ از ان یوزل، اٹ از ان یوزل، تو اٹ از ناٹ کامن کا بھی وہی مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خاص طور پر جب اپنی تحریر میں لکھتے وقت اور اپنی تقریر میں بولتے وقت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ویرائٹی آئے تو ویرائٹی لانے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ دو نیگیٹو ملا کے ایک پازیٹو بنا لیا جائے. جیسا آئی ڈونٹ ڈس اگری ہے. مثلا کس سے بات کرتے کرتے آپ نے کہا جناب آئی اگری وتھ یو، اور اس نے ایک اور بات کر دی اور اس کے ساتھ بھی آپ اگری کرتے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈس اگری وتھ یو. اب یہ کیا ہوگی؟ ویرائٹی آ گئی. اسی طرح کسی نے بات کی اور آپ نے کہا آپ نے بڑی غیر معمولی بات کی، آپ نے اس طرح کی بات کی جو عام طور پر سننے کو نہیں ملتی، تو آپ کیا کہہ گئے؟ اٹ از ان یوزول. جو ہی جس گھڑی آپ نے یہ بات کر دی اب دوبارہ وہی بات ہوئی تو آپ جا کر کیا کہتے ہیں؟ اٹس ناٹ کامن. تو آپ یہ ویرائٹی لا سکتے ہیں. پھر ہم لوگ سوالوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں سے میں پڑھ کے پڑھنا سمجھا رہا تھا. اب اس کے بعد یہاں پر لفظ آیا ایور پریزنٹ. کین یو سی دیٹ؟ ایور پریزنٹ، coming in all styles, colors, designs, the optical correction of faulty vision with these devices. اب یہ جو these devices آیا ہے یہ آخر کسی کو تو ریفر کر رہا ہوگا، اور یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی آپ انگریزی کی تحریر پڑھنے جائیں تو اس میں this, that, these اور دوز جو ہوتا ہے وہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ کہ ہم اس میں ویرائٹی کو انشور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 500 صفحوں کی رپورٹ آئی ہے اور آپ نے کہا دس رپورٹ سیز، تو اس دس کی مدد سے پورے 300 صفحوں کی رپورٹ سامنے آ گئی. بات پہنچ رہی ہے کہ دس اور دیٹ کا اور دیز اور دوز کا کیا کردار ہے اس میں. اسی طرح سے جب آپ یہ تحریر پڑھتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ریڈنگ کا خاص طور پر اب یہاں پر بیٹھ کے آپ نے ایک مسئلہ حل کیا، ریڈنگ کا آپ نے کر لیا، اس کے بعد پتہ چلا صاحب میرے اتنے غلط ہو گئے، مجھے اتنے تو سمجھ ہی نہیں آئے. اور جس گھڑی آپ کو لگا آپ کو اتنے سمجھ نہیں آئے تو اب آپ نے جب گھر تشریف لے جاتے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہیں سمجھنا ہوتا ہے. اس سے ووکیبلری آپ کی امپروو ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اور پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے اخبار پڑھیں اس سے ووکیبلری آپ کی امپروو ہوگی. ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ صاحب آپ یہ کام کر لیں وہ کر لیں، اس سے نو ناٹ ایٹ آل. ہم تو آپ سے صرف ایک ہی کام کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیا کریں، اسی کو جا کر پڑھیں. اب پی ٹی ای کی بلینکس والے جو سوالات ہیں، اب ایک بلینک کے اندر 4 لفظ ہیں اور اگر ایک بھی پیراگراف اس نے کیا جس میں 5 بلینکس تھیں تو کتنے لفظ ہو گئے؟ 20. اب ان 20 میں سے 10 ایسے ہوتے ہیں جو اسے پتا ہوتے ہیں اور 10 ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نہیں پتا ہوتا. اب یار 10 جو تمہیں پتا ہے وہ تو تمہیں پتا ہے، تو آج کے دن باقی 10 تو اپنے حصے میں لاؤ نا. پھر آپ کی پیٹھی تیرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جواب. اس طرح ریڈنگ میں بھی آپ کو اسی طرز پر نظر آتے ہیں. ابھی جب میں نے آپ سے بات کی کہ یہ بدلتا کیسے، جب ہم ٹرو کو فالس میں بدلتے ہیں یا فالس کو نو میں، تو میں نے اس میں کیا کیا، اسی تحریر کے اندر ہی میں نے آپ سے کہا کہ ایک جگہ اگر آفٹن، موسٹ آفٹن اور آفن لکھا ہوا ہے اور کہیں اس کے برعکس لکھا ہوگا تو سم ٹائمز ہوگا نا. کہیں مینی لکھا ہوا ہے تو فیو ہوگا نا، کہیں بگ لکھا ہوا تو اسمال ہوگا نا، یا کچھ اور ہوگا. اسی طرح سے ہوگا. تو آپ نے اسے اسی طرز پر دیکھنا.